Welcome to Fight Me Tales. ایک زمانے کی بات ہے، پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتی ایک نہایت حسین سلطنت تھی جس کا نام ایلینڈریا تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اکثر دعا کرتے تھے کہ خدا انہیں ایک شہزادی عطا کر دے۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور بہار کے موسم میں ملکہ کے ہاں ایک نہایت حسین بچی پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اس کا نام ہانیہ رکھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام پریوں کو بلایا جائے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو اپنی اپنی دعائیں دے سکیں۔ خوشبو کی پری، روشنی کی پری اور محبت کی پری سمیت سب نے ہانیہ کو بہترین دعائیں دیں، مگر بادشاہ نے ایک پری کو جان بوجھ کر نہیں بلایا۔ وہ تھی آگ کی پری۔ وہ سیاہ جادو کی ماہر تھی اور جہاں جاتی تھی تباہی لاتی تھی۔ جب آگ کی پری کو خبر ملی کہ اسے نہیں بلایا گیا تو وہ غصے سے لال شعلوں میں لپٹی محل کے دروازے پر آ پہنچی۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، تم لوگوں نے مجھے اس جشن سے دور رکھا تو سنو میری بد دعا۔ تمہاری یہ پیاری بیٹی اب صرف برف اور سردی میں ہی زندہ رہ سکے گی۔ اگر کبھی دھوپ یا گرمی کے قریب گئی تو یہ فوراً مر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کہہ لگاتی ہوئی آگ کے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ ملکہ چیخ اٹھی اور شہزادی ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ اچانک ایک ٹھنڈی چمک پھیلی اور فراسٹ فیری وہاں نمودار ہوئی۔ فراسٹ فیری نے اپنی چھڑی گھمائی اور شہزادی کے گرد ایک شفاف برف کا دائرہ بن گیا۔ ہانیہ نے سانس لینا شروع کر دیا۔ فراسٹ فیری نے کہا، یہ برف جلد پگھل جائے گی۔ اگر میں اسے اپنے برفیلے محل نہ لے گئی تو یہ بچ نہ پائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ بھاری دل سے رضامند ہو گئے۔ فراسٹ فیری ننھی ہانیہ کو اٹھا کر برفیلے پہاڑوں کے پار اپنے برفیلے قلعے میں لے گئی۔ وہاں ہانیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینگن رہتا تھا جو جلد ہی اس کا سب سے پیارا دوست بن گیا۔ سال گزرتے گئے، ہانیہ بڑی ہوتی گئی مگر ہمیشہ تنہا اور اداس رہتی۔ ایک دن دور کے ملک سے ایک نوجوان شہزادہ ریان مہم جوئی کے لیے ان پہاڑوں میں آیا۔ وہ تجسس میں برفیلے محل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے ہانیہ کو دیکھا جو برف کے پھولوں کے بیچ بیٹھی اپنے پینگن دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ ریان کی خوبصورتی دیکھ کر دم بخود رہ گیا، مگر اس کے ہاتھ سے ایک برف کا گملہ گرا۔ ہانیہ نے پہلی بار کسی انسان کو دیکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی مگر پھسل گئی۔ ریان نے فوراً بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ریان سردی سے کانپنے لگا اور جلد ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ اسے یاد آیا کہ فراسٹ فیری نے اسے ایک جادوئی برش دیا تھا جس سے وہ جو چیز بنائے وہ حقیقت میں بدل سکتی تھی۔ اس نے فوراً برف سے ایک نرم بستر اور سفید کمبل بنایا اور ریان کو گرم سوپ پلایا۔ ہوش آنے پر ریان نے پوچھا، تم کون ہو؟ ہانیہ نے بتایا کہ وہ ایلینڈریا کی شہزادی ہے جسے ایک بددعا نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے دل قریب آنے لگے۔ ریان نے افسوس سے کہا کہ کیا کوئی طریقہ نہیں جس سے یہ جادو ٹوٹ سکے؟ ہانیہ نے فراسٹ فیری کو پکارا۔ فراسٹ فیری نے بتایا کہ جادو صرف تب ٹوٹ سکتا ہے جب ہانیہ کے دل کی برف کسی کی سچی محبت سے پگھل جائے۔ ریان نے کہا کہ شاید ان کی قسمت میں ایک ہونا نہیں لکھا اور وہ قلعے سے نکلنے لگا۔ ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر وہ گرمی محسوس ہونے لگی جس سے وہ سالوں محروم تھی۔ وہ ریان کے پیچھے بھاگی۔ ریان نے پلٹ کر دیکھا تو ہانیہ برفیلے پہاڑوں کو پار کرتی ہوئی دھوپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ریان چلایا، نہیں ہانیہ، سورج کی روشنی تمہیں مار دے گی۔ مگر ہانیہ نہیں رکی۔ جیسے ہی وہ دھوپ میں پہنچی اس کے گرد کی برف پگھلنے لگی۔ ریان نے اسے فوراً اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں کے ارد گرد روشنی پھیل گئی۔ فراسٹ فیری دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس نے خوشی سے کہا، تمہارے دل کی برف کا حصار جو بن چکا تھا اب پگھل گیا ہے، تم آزاد ہو۔ یوں وہ بددعا ٹوٹ گئی۔ ہانیہ کا جسم عام انسانوں جیسا ہو گیا۔
دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایلینڈریا واپس آئے. بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی کے مارے رو پڑے. چند دن بعد ایلینڈریا میں محبت کی فتح کا جشن ہوا. شہزادی ہانیہ اور پرنس ریان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ سب ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.